صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حضرات کو دیکھیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حق ادا کیا، کس طرح ادا کیا۔ مثالیں دیکھیے ان کی زندگی کے اندر، کیا عجیب و غریب محبت کا نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی زبان سے یا کر کے دکھا دی، تو کبھی یہ سوال دل میں پیدا نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ بس ہمارے آقا کا یہ طریقہ ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی پیروی کرنی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ صحابی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں، بالکل ابتدا میں اسلام لائے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، 2 ہجرتیں کرنے والے، اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بعد کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ افقہ الصحابہ ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ، فقہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ فقہ کے معنی ہوتے ہیں قرآن و سنت سے شرعی احکام کا استنباط اور اجتہاد، جو عقل چاہتا ہے، سمجھ چاہتا ہے، غور و فکر چاہتا ہے، ذہانت چاہتا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ کہلاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی یہ طریقہ چلا آتا ہے، اس وقت بھی تھا کہ جب کوئی خطیب یا مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو سنجیدگی سے اطمینان سے بیٹھ کر اس کی بات سنتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دائیں بائیں تماشائی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح مقرر کی تقریر کے دوران دائیں بائیں کھڑے ہونا تماشائی کی طریقے پر، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ بھئی اگر تمہیں بات سننی ہے تو اطمینان سے بیٹھ کر سنو، اور اگر سننا نہیں چاہتے تو جاؤ اپنے کسی کام میں لگو۔ یہ کھڑے ہونا، اس سے بولنے والے کی روانی میں فرق آتا ہے، خیالات کی روانی میں فرق آتا ہے، ذہن مشوش ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ اسی طرح دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹھ جائیے۔ یہ خطاب ان لوگوں کو تھا جو چاروں طرف کھڑے ہو گئے تھے، اور ان کو بیٹھ جانا چاہیے تھا تاکہ اطمینان سے خطبہ سنیں۔ جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ بیٹھ جائیے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، مسجد سے باہر سڑک پر تھے۔ سڑک پر چلتے ہوئے کان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آ گیا کہ بیٹھ جائیے۔ عبداللہ بن مسعود وہیں سڑک پر بیٹھے، اور سڑک پر بیٹھ کر ایک قدم بھی آگے بڑھانا گوارا نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ بیٹھ گئے تو سڑک پر بیٹھنے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تو بظاہر نہیں تھا کہ سڑک پر بیٹھ جائیے، یہ تو آپ نے کھڑے ہوئے لوگوں کو فرمایا تھا کہ وہ بیٹھ جائیں۔ جو آدمی چلتا ہوا آ رہا ہو اس کو تو چاہیے تھا کہ آگے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ جائے۔ ظاہر ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوں گے، کیونکہ انتہائی ذہین انسان سے میں نے عرض کیا کہ افقہ الصحابہ تھے۔ لیکن یہ فرمایا کہ جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑا کہ بیٹھ جائیے، تو میری جرت نہیں ہوئی کہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بیٹھ جائیے اور میں چلتا رہوں، یہ میری جرت نہیں تھی. محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب کان میں پڑ گئی بات تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ. یہ ہے محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ عقلی تعویلات بے شمار ہو سکتی ہیں اور یہ عقلی تعویلات اتنی غلط بھی نہ ہوتی، لیکن محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محبوب کے زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے تو اس کے بعد ایک لمحے بھی اس میں تاخیر نہ ہو.